وقفے کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کا جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ ہمارا موضوع خاندانی مقاصد اور حکمت سے متعلق ہے، آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہے جناب ڈاکٹر اختر حسین عزمی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، اور جب ہم لوگ ڈاکٹر صاحب کو زحمت دیتے ہیں ہماری پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں، اور ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے، بہت خوش قسمتی کی بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب بلا تاخیر ہم اپنے موضوع کی جانب بڑھیں گے، اور خاندانی حکمت اور مقاصد اور اہمیت کے حوالے سے ہی میرا جو سب سے پہلا سوال آپ سے ہے وہ یہ کہ دین اسلام میں خاندان کی کیا اہمیت بیان کی گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا موضوع ہے، اور دور حاضر کے حوالے سے اس میں ہمیں بہت زیادہ جاننے کی ضرورت ہے کہ خاندان ایک بنیادی اکائی ہے معاشرے کی۔ معاشرہ افراد سے مل کے بنتا ہے، لیکن اس کی سب سے پہلا تربیتی ادارہ اگر ہم دیکھیں تو وہ خاندان ہی ہے، جہاں بچے پرورش پاتے ہیں، تعلقات بنتے ہیں، اس سے آگے انسان چلتا ہے۔ تو اگر یہ پہلا یونٹ ہی اگر ڈسٹرب ہو تو پورا معاشرہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اور اسلام نے بھی اس کو، خاندان کیا ہے؟ میاں بیوی ہیں، ان کے ساتھ ان کے بچے ہیں، اور قرآن نے یہ بات کہی ہے وَجَعَلْنَا بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، یعنی یہ جو آئلی زندگی آپ اختیار کرتے ہیں میاں بیوی کی حیثیت سے، اس کی ایک حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم تمہارے درمیان محبت کو فروغ دیتے ہیں، مودت بڑھاتے ہیں۔ لیکن کہیں کا لڑکا ہوتا ہے، کہیں کی لڑکی ہوتی ہے، ان کی شادی ہو جاتی ہے تو کتنی قربتیں ہو جاتی ہیں کہ ایک وقت وہی جو سگے بہن بھائی ہوتے ہیں ان سے بھی وہ پردے داری کر کے بہن اپنے معاملات کو چلاتی ہے۔ پہلے ادھر تھی، اب ادھر آ کے وہ دوسرے گھر کی حفاظت کرنے والی بن جاتی ہے، اور اگر مثال کے طور پہ وہ مہمان کی حیثیت سے آتے ہیں بھائی بہن بھی، تو ان سے کچھ چیزیں پردے میں رکھی جاتی ہیں، تو گویا کہ اب اولیت یہاں بن گئی ہے۔ یہ اتنی بڑی چینج ہے جو خاندان کے ذریعے سے آتی ہے۔ تو خاندان دراصل پورے معاشرے کو مستحکم کرنے کا ذریعہ ہے۔ جتنے آپ خاندان اچھے بنائیں گے اتنا ہی ہمارا معاشرہ بہتر ہوگا۔ اور پھر خاندان میں ایک اس کی بڑی اہم بات یہ ہے کہ اس میں کچھ چیزیں حکماً نہیں نافذ کرنی پڑتی، بلکہ کچھ ہماری ٹریڈیشن ہوتی ہیں، کچھ روایات ہوتی ہیں جن کے ذریعے سے میاں بیوی زندگی اچھی گزار رہے ہوتے ہیں، بچوں کو ایک تربیت کے عمل سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ایک تو وہ فارمل تعلیم ہے نا جو کالجوں یونیورسٹیوں کے اندر ہوتی ہے، اسکولوں کے اندر ہوتی ہے، لیکن انفارمل طریقے سے تو بچے کی جو تربیت ہو رہی ہوتی ہے، جو اس کا نالج میں اضافہ کیا جا رہا ہوتا ہے، وہ تو والدین کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو اس ذریعے سے جب تک مسلمانوں کے اندر یہ خاندانی نظام مضبوط رہا ہے الحمدللہ، باوجود اس کے کہ ہم دیگر قوموں کے غلام بھی رہے ہیں، اور انہوں نے اپنا نظام تعلیم بھی ہمارے اوپر مسلط کیا، اور اس کے نتائج بھی خطرناک ہوئے، لیکن انہی تعلیمی اداروں سے علامہ اقبال جیسے، قائد اعظم جیسے، محمد علی جوہر جیسے، اور اسی طریقے سے انہی تعلیمی اداروں سے وہ لوگ نکلے ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کے اندر اپنی قومی ملت غیرت، اس کا احساس، اس کی تربیت کیوں موجود رہی کہ ان کے گھروں کے اندر اس چیز کا اہتمام ہوتا تھا۔ لیکن افسوس ہے کہ آج خاندان کے اندر وہ اہتمام موجود نظر نہیں آتا جو ہماری ایک روایت تھی۔ تو بچوں کے اوپر عدم توجہ ہے، وہ پوری تربیت کا خیال نہیں ہے۔ تو اسلام بہرحال خاندان کو بہت اہمیت دیتا ہے اس معاملے کے اندر۔ ڈاکٹر صاحب اسی حوالے سے دوسرا سوال جو میرا ہے کہ اسلام کے نقطہ نظر سے خاندانی زندگی کے کیا مقاصد بیان کیے گئے ہیں؟ جی، پہلا مقصد تو جو میں نے عرض کیا ہے وہ یہی ہے کہ دو میاں بیوی جب جڑتے ہیں تو اس سے آگے خاندان، تو ان کے درمیان مودت اور محبت رکھنا۔ یہ بات شاید میں اس طرح سمجھا سکوں کہ انسانی جبلت کے اندر جو انسٹنکٹ ہے انسان کی، اس کے جہاں اس کو روٹی کی بھوک لگتی ہے وہاں جنس کی بھی بھوک ہے، لیکن کیا محض جنس کی بھوک پورا کرنا یا لذت پوری کرنا ہی انسانی زندگی کے مقاصد ہیں؟ تو اسلام اس چیز کی بجائے ان کو ایک تو یہ چیز بتاتا ہے کہ ان کو محبت کی بھی ضرورت ہے، آپس میں قربت کی ضرورت ہے، مودت کی ضرورت ہے۔
دوسری اس حوالے سے اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ اس خاندانی زندگی کے ذریعے سے تم اولاد کو تلاش کرو، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو۔ اس سے مراد ہے کہ تمہارے ہاں بچے ہوں، نسل جو انسان کی ہے اس کی بقا ہو، یعنی انسانی نسل کی بقا کے ذریعے سے ہی آگے معاشرے چلیں گے۔ یا اگر میں یوں کہوں کہ یورپ کے اندر یقیناً بڑی ترقی ہے، بڑی ان کی سائنسی اپروچ ہے، لیکن اس وقت وہاں جب بچوں کی تعداد کم ہوئی ہے تو وہ مجبور ہیں کہ وہ باہر سے لوگوں کو بلائیں، اور اس کے نتیجے میں ان کی زندگی کے اندر جو امن تھا، سکون تھا، جو گھریلو زندگی تھی، وہ بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ جہاں تم اپنی جبلت کے تقاضے پورے کرو، وہاں اس تمہاری لذت کے اندر یہ چیز بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگے نسل چلانے کے لیے تمہیں اولاد عطا کی ہے، تو وہ بھی ایک مقصود ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اسلام کے نزدیک تعلیم و تربیت بہت اہم ہے، تو اس ذریعے سے، خاندان کے ذریعے سے بچوں کی، نئی نسل کی تربیت ہوتی ہے۔ پہلے ایک خاندان ہے، پھر اس خاندان سے کئی جڑے ہوئے اور خاندان ہیں، تو وہ ایک دوسرے کے اثرات ایک دوسرے میں منتقل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اسلام یہ چاہتا ہے کہ خاندان مضبوط ہوں، اور خاندانوں کی مضبوطی کے اوپر معاشرہ مضبوط ہوتا ہے، اور اس کے اندر اچھی تربیت کا عمل ہر وقت جاری ساری رہتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے اہم سوال جو آج کل کے دور کے حوالے سے، کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے بارے میں کیا آپ کی رائے ہے؟ جس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے اور ایک ہی گھر میں کئی خاندان رہ رہے ہوتے ہیں، اور کس قدر لڑائیاں، فساد اور اس چیزوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پہلے دور میں، پچھلے دور میں ان چیزوں پہ اتنا نہیں تھا، مطلب اتنا بگاڑ نہیں تھا معاشرے میں اس حوالے سے، لیکن آج کل یہ چیزیں زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی، بہت اہم سوال ہے۔ واقعی ہماری جو بر صغیر پاک و ہند کی جو معاشرت ہے، اس کے اندر جوائنٹ فیملی سسٹم کو بہت مقدس سمجھا جاتا ہے اور بہت امپوز کیا جاتا ہے، اور لیکن اب تو سنگل سسٹم بھی خطرات کی زد میں ہے، تو جوائنٹ فیملی سسٹم کا قائم رہنا تو بہت مشکل امر ہے۔ تو دراصل یہ اس زمانے میں کہ جب لوگوں کو لڑائیاں لڑنی ہوتی تھیں، قبائلی سسٹم تھا، یا یعنی مالی جدوجہد میں بھی ہر آدمی کے لیے الگ الگ کام کرنا مشکل تھا، تو اس وقت یہ چیزیں لوگوں نے اس کو فائدے میں، بہرحال اس کے فائدے بھی ہیں، لیکن اسلام اس کو اس فائدے سے ہٹ کے بھی دیکھتا ہے، اور اسلام کے نزدیک سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ خاندان کے آپس کی جو اطمینان کی دولت ہے وہ آیا اس کے پاس موجود ہے، اور جو اسلام کے اندر حیا کے تصورات ہیں، کیا وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں پورے ادا ہوتے ہیں؟ پھر میاں بیوی کی جو آپس کی بے تکلفی ہے، جس سے ان کی انڈرسٹینڈنگ بڑھتی ہے، جس سے ان کی معاشرت میں خوبصورتی آتی ہے، کیا وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں محفوظ رہتی ہے؟ تو میں یہ کہوں گا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں یہ تینوں مقاصد پورے نہیں ہوتے ہیں، یعنی نہ تو میاں بیوی ایک دوسرے سے بے تکلف ہو سکتے ہیں، اور جب تک بے تکلف نہیں ہوں گے میاں بیوی، تو کہیں بھی تھوڑی سی بھی کوئی رکاوٹ آئے گی تو وہ معاملہ جھگڑے تک پہنچ جاتا ہے، لڑائیوں تک پہنچ جاتا ہے، اور وہ باہمی طور پر غلط فہمیاں بھی دور نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ایک ایسے فیملی سسٹم میں رہتے ہیں جہاں ہر وقت ان کے اوپر کیمرے فٹ ہیں، نظریں لگی ہوئی ہیں، اور وہ کھل کے بات بھی نہیں کر سکتے، بیوی کو موقع ہی نہیں ملتا اپنے شوہر سے ملنے کا، تو وہ ان کو کھل کے بات کرنے کا ہی موقع نہیں ملتا، کیونکہ ارد گرد کان بھی لگے ہوئے ہیں جو سن رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ اسلام کے نزدیک۔ پھر دوسرے ہے حیاداری کا معاملہ۔ حیاداری کا معاملے کو اسلام نے بڑی اہمیت دی ہے، اور پھر یہ ہے کہ عورت کی کچھ اپنی بھی خواہشات ہوتی ہیں، اس کے گھر بسانے کی، گھر کو چلانے کی، اپنے بچوں کے حوالے سے، ان کی تربیت کے حوالے سے۔ تو جوائنٹ فیملی سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ جہاں وہ بچے موجود ہیں، وہاں کہیں بچوں کے انکلز آ جاتے ہیں، کہیں دادا ہیں، کہیں بڑے لوگ ہیں، اور وہ ان کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، ماں باپ کسی اور تربیت کرنا چاہتے ہیں، وہ کچھ اور کرتے ہیں، اسی طرح اور بھی کئی، تو وہ ایک ٹینشن کی، وہاں ماں باپ کو ہی اپنے بچوں پہ حق اختیار نہیں ہوتا، اور بھی بہت سارے زیادہ اختیارات کو استعمال کرتے ہیں، تو وہاں نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ والدین اپنے بچوں کی بھی صحیح تربیت نہیں کر پاتے ہیں،
اور پھر ایک گھر کو خود چلانے کے لیے معاشی لحاظ سے بھی جوائنٹ فیملی سسٹم اتنا مناسب نہیں ہے. مثال کے طور پر جہاں ایک نئی بہو آتی ہے، جب اس کو یہ معلوم ہو کہ یہاں نہ محنت کرنے والے کی قدر ہے نہ دوسرے کی، یہاں صرف وہی بچنا ہے جو ہم نے کھا لیا ہے، عموماً یہی ہے نا، جو ہم نے برت لیا ہے، تو وہاں صابن کی ٹکی ہے وہ فرش کے اوپر گری ہوئی پانی میں گھل رہی ہے، چینی بچے لے رہے ہیں کھا رہے ہیں، کوئی اور چیزیں فریج میں رکھی ہوئی ہیں، کوئی سلامت نہیں رہے گی، کیونکہ جس کا داؤ لگے گا، جس کو جو چیز ملیں گے وہ کریں گے. تو اس طرح بجائے بچت ہونے کے نقصان ہو رہا ہوتا ہے اور گھر کی چیزوں کی حفاظت کم ہو رہی ہوتی ہے. لیکن جو ہی اس خاتون کو اپنا ایک گھر کا کہ یہ میرا میاں بیوی کا گھر ہے اور پھر میرے بچوں کے لیے میں نے کچھ بچانا ہے، میں نے ان کے مستقبل کی فکر کرنی ہے، تو وہ اپنی تنخواہ میں سے بھی بچائیں گے، وہ اپنے وسائل کو بھی محدود کریں گے، وہ اپنے اخراجات کو بھی مینیج کریں گے، اپنا ایک خاص بجٹ بنائیں گے، اس طریقے سے چلیں گے، جو کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ممکن ہی نہیں ہے. وہاں بلکہ بعض جو مفت خورے ہوتے ہیں وہ کھا بھی رہے ہوتے ہیں، غرا بھی رہے ہوتے ہیں، جبکہ جو بیچارہ محنت کرنے والا ایک بندہ ہوتا ہے وہ پس رہا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور دیکھیں اسلام نے اگر فقہ کی کتابیں پڑھیں جن میں ہمارے قانون بتائے گئے ہیں تو ان میں یہ شرط لگائی گئی ہے کہ یہ ضروری ہے کہ جہاں یہ بیوی کا حق قرار دیا گیا ہے کہ اس کے لیے کم از کم ایک کمرہ اور اس کا مناسب صحن اور اس کا کچن اور واش روم. یعنی یہ آج کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، یہ جو آج سے 1000 سال پہلے کتابیں لکھی گئی ہیں، 800 سال پہلے فقہ کی کتابیں جن میں احادیث سے اخذ کر کے سارے قوانین بیان کیے گئے ہیں خاندان کو کیسے چلانا ہے، تو ان میں یہ عورت کا حق بیان کیا گیا ہے کہ اس کا نان و نفقہ پورا کرنا اور ساتھ اس کو ایسی پرائیویٹ رہائش دینا کہ جس میں کسی اور کی ہر وقت مداخلت نہ ہو، یہ اس کا حق ہے. ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے یہ مد نظر رکھنا ضروری ہے. باقی جہاں تک والدین کا ان کی خدمت کا تعلق ہے وہ ان کی خدمت کرنی چاہیے، اور اس میں بھی بنیادی طور پر والدین کی خدمت بیٹے کے ذمہ ہے. لیکن اگر بیٹا بیوی کو حکم دیتا ہے تو پھر بیوی کو وہ خدمت انجام دینی چاہیے، کیونکہ جیسے بیٹا اپنے باپ کی خدمت اللہ تعالیٰ نے اس کی اطاعت ذمہ لگائی ہے، ایسے ہی بیوی کے ذمہ شوہر کی اطاعت لگائی. اگر وہ کہتا ہے تو اس کو ضرور اس کی خدمت کرنی چاہیے. بالکل درست فرمایا. ناظرین، نہایت اہم موضوع پر ہماری گفتگو جاری و ساری ہے. یہاں وقت ہو گیا ایک بریک کا، انشاءاللہ بریک کے بعد واپس آتے ہیں. Explore your interests and passions to discover your talents and fulfill your dreams at UMT. Information Processing Center accommodates more than 25,000 participants and meets the international standard. The clinical counseling facility is provided by Institute of Clinical Psychology to support a healthy mind and body. A modern and visionary mosque built to facilitate all the university and the people in the vicinity. UMT has established a fully equipped fitness center for faculty, students and staff, all under the supervision of trainers for enhancing the quality of life. Expert health and well-being counselors and medical practitioners to support you. Your taste buds will come alive with our vast dining options of fast food, lunch, snacks, baked goods, tea and coffee found at the Symposium Cafe. An exclusive area assigned to the transport service for the purpose of parking and maintenance of buses. Achieve your dreams here and